أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی اعلیٰ ذات واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات تے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اور سلام ہے صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام تے. آج دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے اس کائنات دا نظام چلایا ہے. دنیا دے اندر چرند پرند انسان پانی دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ رب العالمین دی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر چرند پرند انسان نہیں زندہ رہ سکتے. اللہ رب العالمین نے ایک نظام چلایا ہے. اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. کیا انہاں لوگوں نے کفر نہیں کیتا؟ جنہوں نے کفر کیتا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھیا کہ بے شک سات زمین سات آسمان یہ آپس اندر ملے ہوئے سن. ففتقناہما، پس اللہ رب العالمین نے انہوں پھاڑ کے الگ کر کے بنا دیتا، علیحدہ کر دیتا، جدا جدا کر دیتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز اسی پانی تو بنائی ہے. افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھ دے، ایمان نہیں لیندے؟ یعنی انسان کو بنایا ہے، مٹی نہ بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے پانی دے نطفے دے نال بنایا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. کہ انسان گمان کر دے کہ یہ کھلا چھوڑ دیتا جائے گا، یہ ایویں پیدا کیتا گیا ہے.
اسی انہوں ایک پانی دے نطفے دے نال پیدا کیتا ہے. یعنی پانی دی ابتدا ہے. پانی اللہ رب العالمین دی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج اسی اگر دیکھیے اسی پانی دا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں. اور آج دے سائنسدان نے یہ تے اللہ رب العالمین علم ہے. یعنی آج دے سائنسدان نے مشاہدہ کیتا ہے کہ آنے والے وقتاں دے اندر پانی دی بہت زیادہ قحط سالی ہو جائے گی. اور چولستان دے اندر تسی دیکھ دے ہو کہ جانور حتیٰ کہ انسان پرند پانی میں ترسدے نے. اور اللہ رب العالمین نے ساڑھے اوپر نے پانی بند کر دیتا ہے. ساڑیاں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ساڑھے جانور بارش میں ترس رہے نے. اللہ رب العالمین نے پانی میں بند کر دیتا ہے. آئیو اللہ رب العالمین دا ہن دوسرا قرآن دا مقام سنیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اللہ فرماندے نے کیا تسی نہیں دیکھ دے اگر تواڈا رب اس پانی نو لے جائے پانی نو تواڈے تے روک دے وے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اللہ فرماندے نے کون ہے جڑا تانوں پانی دے سکے. اگر اللہ رب العالمین تواڈے تے پانی نو روک دے وے پانی نو روک دے وے بارشاں نو بند کر دے وے زمین تو پانی نو بند کر دے وے آسماناں تو بارشاں نو روک لوے کون ہے فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ جڑا تانوں بارشاں دے سکے جڑا تانوں پانی دے سکے. آئیے بارشاں نازل کرنے والا کون پانی عطا کرنے والا کون اے پانی جیسی نعمت دے نال سانو نوازن والا کون اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرماندے نے اوہی ذات ہے جن آسمان زمیناں نو بنایا وانزل من السماء ماء اور تواڈے تے آسمان تو پانی نو نازل کیتا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وہی ذات ہے جڑی تواڈی شکلاں نو احسن تے خوبصورت بنایا. کیا کوئی ہے اس تو علاوہ بنانے والا کوئی کہ ذات ہے دنیا دے اندر جڑی صورتاں نو بنا سکے آسماناں تو پانی نو نازل کر سکے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. اللہ فرماندے وہی ذات ہے جڑی آسماناں زمیناں نو بنانے والی اور آسمان تو بارش نو نازل کرنے والی بارش نو نازل کر کے پانی نو برسا کے زمین چو انگوریاں اگانے والی فصلہ اگانے والی پھل اگانے والی وہی ذات اللہ رب العالمین. اج اسی پانی دی قدر نہیں کر دے اج اسی پانی دی قدر نہیں کر دے. آئیے میں موضوع ہے کہ پانی پلانے دی فضیلت کیا ہے. گرمی دا موسم ہے ہر انسان پانی نو ترسدا ہے. پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے. پانی پلانا جانوراں نو پرندیاں نو انساناں نو پانی پلانا یہ بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا ثواب ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ علیہ السلام کھجوراں کھا رہے نے پانی پی رہے نے تو صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑیاں نعمتاں کھا رہے ہو جڑی اللہ دی نعمت پی رہے ہو اس نعمت دے بارے قیامت والے دن تواڈے کول سوال کیتا جائے ثم لتسالن يومئذ عن النعيم.
کریم اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن ہر نعمت دے بارے ساڈے کولوں سوال کرنا ہے. اج اسی ٹوٹی چلا کے بیٹھ جانے ہیں, گھنٹا گھنٹا پانی ساڈا ضائع ہو جاتا ہے, سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. اگر وضو کرن لگ جائیے اسی ادھا گھنٹا وضو کرن تے لگا دینے ہیں, ٹوٹی کھول کے بیٹھ جانے ہیں. اگر پانی پین لگ جائیے 3-4 دفعہ گلاس دھو لینے ہیں, پانی نو ضائع کر دے ہیں. پانی دا ضیاع کرنا گناہ ہے, پانی نو بلا وجہ ضائع کرنا گناہ ہے. آئیے ٹھنڈا پانی پینا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے. آئی ڈاکٹر روک دینے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. ہاں زیادہ ٹھنڈا پانی جو انسان دے ٹمپریچر نال جا کے نہ ملے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر تے جا رہے ہیں, ایک علاقے اندر جا کے مدینے تو تھوڑی دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیتا, ایک کنویں تو پانی پیتا. اس کنویں دا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیتا, آپ واپس مدینے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی نو منگوان واسطے صحابہ کرام نو بھیجیا کر دے کو ٹھنڈا پانی لے آؤ. اور آپ علیہ الصلوۃ صحابہ کرام بیان کر دے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹھنڈے پانی نو منگوا کے میٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیندے. پتہ ہی لگیا میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی پینا اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت. آئیے اگے چلیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا, نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے, میری والدہ فوت ہو گئی ہے. ایو صدقۃ اعجب الیک, اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا صدقہ دس دیو جڑا میری والدہ نو زیادہ ثواب پہنچائے, فائدہ پہنچائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے سعد بن عبادہ تو لوگاں نو پانی پلا, اللہ رب العالمین تیری والدہ واسطے کافی ہو جائے گا. تو اپنے لوگاں نو پانی پلا, لوگاں نو پانی پلا, تیری والدہ نو ثواب پہنچدا رہے گا, اے تیری والدہ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے. اور دوسری حدیث دے اندر آندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی بہتر صدقہ کیا ہے, بہتر صدقہ کیا ہے, بہتر صدقہ بہترین صدقہ آپ نے فرمایا پیاسیاں نو پانی پلانا اے سب تو بہتر صدقہ ہے. سب تو بہترین صدقہ پیاسیاں نو پانی پلانا ہے. آئیے اگے چلیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دا میدان ہوئے گا, اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. اللہ ایک بندے نو آواز دیں گے, اس بندے نو اپنے رشتے قریب کرن گے تے اللہ کہن گے میرے بندے میں تیرے کولو دنیا دے اندر پانی منگیا سی, تو مینوں پانی نہیں پلایا. اے بندہ حیران ہو جائے گا, فرمائے گا اللہ جی تسی سبحان ہو, تسی تے پاک ہو, تسی تے کھاندے ہی نہیں, تسی تے پیندے ہی نہیں, تسی تے پانی پیندے ہی نہیں, تسی کس طرح پانی پیتے. اللہ 3 مرتبہ سوال کرن گے نہیں ہو میرے بندے میں تیرے کولو دنیا دے اندر پانی دا سوال کیتا سی, میں تیرے کولو پانی منگیا سی, تو مینوں سر ہلا کے منع کر دیتا, پانی نہیں پلایا. پھر اللہ کہ بندہ پھر حیران ہو جائے, اللہ پھر سوال کریں گے. اے بندہ حیران ہو کے پوچھے گا اللہ جی تسی میرے کو کس طرح پانی منگیا سی, تسی تے پانی پیندے نہیں. اللہ فرمان گے میرے بندے مینوں پتہ سی تو پانی پلانے دی طاقت رکھدا ہے, میں تیرے والے کے پیاسے ہوں بھیجیا سی, جڑے کے پیاسا سی ایک پیاسے بندے نو تیرے والے بھیجیا سی, تو انہوں پانی پلان تو انکار کر دیتا. اگر تو انہوں پانی پلا دیندا میں تینوں اپنا محبوب بندہ بنا لینا. اج اسی کوئی آ جائے, اج ساڈے پنڈ دے اندر گاؤں دے اندر ریڑیاں والے پھردے نے,
بیچارے رکشے تے پھردے نے یا پھیری لگان والے پھردے نے، انہوں بلا کے پانی پلا دیا کرو، یا تاکہ اور دوسرے گاؤں جو آتا انہوں پانی پلانا ثواب ہے، کوئی مسافر آ جائے انہوں پانی پلانا ثواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے پیاسے نو پانی پلا دیندے، کسے پیاسے ترائے نو پانی پلا دیندے، بٹھا کے کول بٹھا کے ٹھنڈا پانی پلا دیندے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو رحیق المختوم مہر لگی ہوئی شراب جنت دی شراب پلائے۔ کس بندے نو؟ جڑا بندہ دنیا دے اندر پیاسیاں نو پانی پلاندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دی رحیق المختوم مہر بند شراب، مہر لگی ہوئی جنت دی شراب اللہ رب العالمین اس بندے نو پلان تے پیاسیاں نو پانی پلایا کرو۔ گرمی دا موسم ہے، آج چولستان دے اندر جا کے دیکھو کتنے لوگ پانی دی پیار دی وجہ تو ترس رہے نے، پانی دی وجہ تو ترس دے نے۔ اللہ رب العالمین نے سانو پانی جیسی نعمت نام نوازے، اسی اس پانی دی قدر کیجئے، یہ اللہ رب العالمین دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دے بغیر کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہی نہیں۔ یا اگر اپنی چھاتاں دے اوپر پانی کوئی چیز لے کے برتن لے کے پرندیاں واسطے پانی رکھ دیا کرو، جانورانوں پانی پلایا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پیاسے جانور نو پانی پلائے گا اللہ تینوں صدقے جیسا ثواب عطا کر دے۔ یعنی پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، سب تو بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا کنواں ہے، میرا کنواں ہے، میرے کنویں تو آ کے پرندے بھی پانی پیندے نے، چرند پرند پانی پیندے نے، جانور بھی آگے پانی پین لگ جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انہاں نوں منع نہیں کردا، میں انہاں نوں دوڑاندا نہیں، میں سوٹی لے کے مگر نہیں پہ جاندا۔ اج ساڈیاں کھرلیاں چوں آ کے پانی دیاں ہودیاں چوں آ کے کوئی غیر دی بکری پانی پین لگ جائے اے سوٹی مار کے دوڑا دینے ہیں، ماجا آ جائے دوڑا دینے ہیں ڈنگ مار کے کہ پانی کیوں پی رہی ہے، کسے دی بھینس ہے کسے دی ماجے نہ میرے بھائیو ہے سراکان دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے کنویں تو آ کے پرندے بھی پانی پیندے نے، جانور بھی آ کے پانی پین لگ جاندے نے، میں انہاں نوں منع نہیں کردا، میں انہاں نوں روکدا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سراقہ تیرے کنویں تو آ کے جتنے بھی پرندے پانی پیندے نے، جتنے بھی جانور پانی پیندے نے، اللہ رب العالمین انہاں دے پانی پین دی وجہ تو تینوں صدقے جیسا ثواب عطا کر دے۔ تے ساڈے کھیتاں دے اندر کوئی جانور آ جائے، کھاڑے تے آ جائے، اسی ڈانگا لے کے مگر پہ جانے ہیں، دوڑا دینے ہیں۔ نہ میرے بھائیو دوست، جانوروں پانی پلانا صدقے جیسا ثواب، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ آئیے اگے چلیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اور حضرت مرسل بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو، مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل مینوں جنت دے اندر داخل کر دے، جڑا عمل میرے جنت دے اندر جان دا سبب بن جائے۔ مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو کہ اللہ اس عمل دی وجہ تو مینوں جنت دے اندر داخلہ عطا کر دے وے۔ آپ فرماندے نے اے مرثد بن عیاض کیا تیرے والدین زندہ نے؟ کیا تیرے والدین زندہ نے؟
مرصدہ بن یاد آندے نے میں آپ دے کولوں عمل پوچھ رہا آ مینوں آخرے 3 دفعہ اپنے آکھیا کیا تیرے والدین زندہ نے؟ میں فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے والدین فوت ہو چکے نے، میرے والدین فوت ہو چکے نے، پر آپ نے فرمایا اے مرصد اگر تو چاہنا ہے اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے تو لوکاں نوں پانی پلایا کر، تو لوکاں نوں پانی پلایا کر، اگر تینوں کوئی بندہ نہ دکھے پانی پین والا تو لوکاں دے گھر جا کے لوکاں نوں پانی دیا کر، بھکیاں نوں کھانا کھلایا کر اور لوکاں دے کام کریا کر، اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ کتنا بڑا عمل ہے پانی پلانا، اسی اس عمل نوں معمولی سمجھ دے۔ اگر اسی دکاندار ہیں اسی اپنی دکاناں دے باہر کولر رکھیے جڑا آئے گا اگر پانی پیوے، کوئی مسافر لنگے پیاسا لنگے پانی پیوے اللہ سن ثواب عطا کرن گے۔ یہ معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ تواڈے تے پانی روک لے اللہ کون ہے تانوں پانی عطا کرنے والا؟ اگر اللہ تواڈے تے پانی نوں روک لے پانی خشک ہو جائے کون ہے تانوں پانی عطا کرنے والا؟ اس واسطے اللہ رب العالمین نے پانی پلانے دا بہت بڑا اجر رکھیا ہے۔ آئیے اگے چلیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی ابو داؤد دی روایتیں، آپ نے فرمایا ایک بندہ سفر تے جا رہا ہے، سفر تے جا رہا ہے، انہوں پیاس لگی، اپنی سواری میں کھڑا کیتا، ایک کنویں دے کول آیا، کنویں دے اندر اتریا، پانی کم سی، کنویں دے اندر جا کے اس بندے نے پانی پیتا، اپنی پیاس نوں بجھایا، تے جدوں باہر آیا کنویں تو باہر آ کے کتا دیکھیا، ایک کتا کیچڑ نوں چٹ رہا ہے، کیچڑ چٹ رہا ہے اپنی زبان دے نال، پیاس دی وجہ تو اے کتا کیچڑ نوں چٹ رہا ہے، کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس بندے نے آپ نے فرمایا اپنی چمڑے دا جوتا، اپنے چمڑے دا موزہ اس کنویں اندر اتاریا، کنویں اندر اتار کے اس موزے اندر پانی بھر کے اس کتے نوں پانی پلایا، اس کتے نوں پانی پلایا۔ آپ نے فرمایا اس کتے نوں پانی پلان دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس بندے دی مغفرت فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے اگر اللہ رب العالمین اس بندے نو کتے نو پانی پلان دی وجہ تو معاف کر سکتے نے کہ اللہ رب العالمین انسان نو پانی پلائے، اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اس بندے نے کتے نو پانی پلایا تے اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما کے گناہ معاف کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیا۔ تے راستہ جانے ہیں جانور کتا پیاسی کتے نو ڈانگ مار کے پیچھے ہٹا دیں گے کہ کس کے سانو نہ پیا جائے، نہ میرے اگر کوئی پیاسا جانور دکھے، بلی دکھے، انہوں پانی پلا دیا کرو، انہوں پانی پلا دیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس تو اگلی روایت ہے حدیث دے اندر آپ نے فرمایا کہ جدوں میں معراج دی رات جنت دی سیر جہنم دی سیر کی تھی، میں جہنم اندر گیا، اج اسی گھر اندر بلی آ جائے یا تو کچھ بچے آ جان اسی ڈانگا مار کے اسی اپنے کمریاں چوں باہر نکال دیں یا بورے اندر پا کے انہوں تقریب دے کے بلیاں یا جانوراں اسی کسی دوسرے شہر میں چھڈ آنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہنم دی سیر کی تھی، میں ایک عورت نوں ویکھیا، کیڑی عورت ہے؟ میں جبرائیل دے کول پوچھیا کہ جبرائیل اس عورت نوں جہنم اندر بن کے کیوں رکھیا گیا ہے؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی اس عورت نے دنیا دے اندر ایک بلی نوں بن کے اپنے گھر اندر رکھیا تو انہوں پیاسا بھکھیا مار دے تو بلی مر گئی۔ اس جانور نو بلی نو بھکھیا پیاسے مارن دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے عورت نو جہنم اندر داخل کر۔ صحیح حدیث
تے اسی بھی اس طرح کرنے اصل پرواہ کوئی نہیں، اسی یا بلی آ جائے اسی جانور مار ملکن کو رکڑ دینے، تکلیف نہیں دینی دی جانور، کوئی آ جائے پیار بناؤں کا رکڑ دے نہیں تنگ کر رہی، لیکن اسی ڈانگا مار کے تکلیفاں دے کے مار کے باہر کر دیں کہ تنگ کر دیا نہیں۔ جانور کو تکلیف دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اس عورت نے بلی نو پیاسے اپنے گھر میں بن کے رکھے، اس عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین اس عورت نو جہنم اندر بن دیتا تے پلر دینا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے گے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دے کولے رابی آیا آ کے آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینو کوئی ایسا عمل دسو کہ جڑا عمل مینو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے، اللہ مینو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ آپ نے فرمایا اے ربی اے آن والے جدوں کوئی حق بات دا موقع ہے حق بات آکھیا کر، حق بات آکھیا کر، حق بات کہن لگے جھجکیا نہ کر۔ اے ربی آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ تے بڑا اوکھا کام ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں شاہ فرمایا کہ ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا سب تو بڑا جہاد ہے۔ حق بات کہنا، حق بات کہنی بڑی اوکھی اس دور دے اندر۔ اے ربی بھی آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی حق بات کہنا بڑی اوکھی بات، میں تے کم نہیں کر سکتا۔ فرمایا آپ نے، آپ فرماندے نے اگر تیرے کول جتنا مال ہوئے ضرورت دا مال رکھ کے باقی مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیا کر۔ تو آئے ربی اندر اللہ دے پاک پیغمبر یہ بھی بڑا کام اوکھا ہے۔ اگر اسی ایک کام کر لگ جائیے ساڑھے گاؤں دے اندر کوئی بندہ غریب ہی نہ رہے، ہر بندہ کوشش کر لگ جائے۔ آج ساڑھے اوپر فصلیں کیوں تباہ ہو رہی نے؟ آج تھے کتے پچھلے سال 50 من کنک نکل دی سی، اے سال 20-25 من کنک کیوں نکلی؟ اسی زکاة روک لئی، اسی عشر روک لیا، اللہ نے ساڑھے اوپر بارشاں نو روک لیا، پانی نو روک لیا، اللہ اس پانی تنگی ہو گئی، اے فصلیں تباہ ہو رہی نے، مکئی دی فصل تباہ ہو رہی، کپاہ دی فصل تباہ رہی، وجہ کیا ہے؟ بارشاں نازل نہیں ہو رہی۔ ساڑھے عملان دی وجہ ہے اسی صدقہ خیرات نہیں کر دے، اسی اپنی فصل دا حق ادا نہیں کر دے، اسی زکاة ادا نہیں کر دے اپنے مال۔ اللہ نے پانی نو روک لیا ساڑھے اوپر، فصلہ تباہ ہو رہی نے۔ اس یابی آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بھی کام بڑا اوکھا ہے۔ آپ نے تیسری بات فرمائی ایسے یابی اگر یہ بھی کام بڑا اوکھا ہے چل کسے غریب مسکینوں کھانا ہی کھلا دیا کر۔ ایسے آبی پھر آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بھی روز روز کسی نو کھانا کھلانا اے بھی بڑا اوکھا کام ہے۔ اسی بھی آج اس کام نو بڑا اوکھا سمجھنے ہیں، کسے بھوکے نو کھانا کھلانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماندے جڑے لوگ غریباں مسکیناں نو کھانا کھلاندے وہ لوگ قانون دکھاوے واسطے کھانا نہیں کھلاندے، اپنی واہ واہ کران واسطے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ او لوکاں دے کولوں واہ واہ کران واسطے نہیں، او لوکاں دے کولوں اجر لین واسطے نہیں، بلکہ اللہ دی رضا واسطے لوکاں نو کھانا کھلاندے، اللہ دی رضا واسطے غریباں مسکیناں مسافراں نو کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھلا دیا کر۔ اس یابی اندے ربی اندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بھی کام بڑا اوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے کول اونٹ ہے؟ اے ربی اندے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہاں اونٹ میرے کول موجود ہے، سواری میرے کول موجود ہے۔ آپ نے فرمایا
اس طرح کریا کر میں تینوں مفت دا کام دس دینا جے اندر نہ تیرے درہم لگن گے نہ دینار لگن گے مفت کام آسان کام دس دینا آپ نے فرمایا اونٹ تیرے کول موجود ہے اونٹ دے اوپر پانی دا مشکیدہ بھر کے رکھ لیا کر لوکاں نوں پھر کے پانی تو پلا دے جدوں تک تیرا مشکیدہ پھٹے گا نہیں اونٹ دے مرن تو پہلا مشکیدے دے پھٹن تو پہلا اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے مشکیدے دے پھٹن تو پہلا جانور اونٹ دے مرن تو پہلا اللہ رب العالمین تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے آپ نے اتنی بات بیان کی تھی صحابہ کرام بیان کر دینے اس بندے نے پانی پلانا شروع کر دیتا اونٹ دے اوپر مسکیدے نوں پر کے رکھ لیا تے لوگ پھردا گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر لوکاں نوں پیاسیاں نوں پانی پلاندا ہے ہجے اونٹ بھی نہیں مریا مسکیدہ بھی نہیں پھٹیا ایک جہاد دے موقع تے جنگ دے موقع تے بندہ شہید ہو گیا آپ دی بات سچی ہو گئی کہ آپ نے فرمایا سی کہ مسکیدے دے پھٹن تو پہلا اونٹ دے مرن تو پہلا اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا تو اللہ رب العالمین نے مسکیدے دے پھٹن تو پہلا ہی جانور دے مرن تو پہلا ہی اس بندے نوں شہادت جیسی موت نال نواز کے جنت دا داخلہ عطا کر دیا اتنا ثواب ہے پانی پلانا پیاسیاں نوں پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے آئیے ملکہ زبیدہ رحمہ اللہ تعالی نام کیوں زندہ ہے ایک عمل دی وجہ تھی مکہ حج کرن آئیاں دیکھیا گرمی بہت ہے پانی دی کمی ہے ضرورت محسوس ہوئی جا کے بغداد دے اندر اپنے علاقے دے اندر انجینئروں ٹھیکیداراں بلا لیا کہ ایک نہر کھودنی ہے خانہ کعبہ تک مکے تک پانی پہنچانا ہے ایک نہر کھدوائی جائے گی انجینئر جمع ہو گئے ٹھیکیدار جمع ہو گئے علاقے دے فرمایا ملکہ جی بڑا پیسہ لگے گا بڑے دینار لگن گے اتنا پیسہ بھی ساڑھے کو موجود نہیں ملکہ زبیدہ فرمان لگیاں کہ پیسے دی کمی نہیں کرنی جتنے دینار لگن گے میں اپنے خزانیاں دے منہ کھول دے مانگی تسی کوشش کرو نقشے بناؤ نہر کھدواؤ فرمان لگیاں کہ مزدور ایک ہتھوڑا مارے گا میں ایک ہتھوڑے دا ایک دینار دوں گی ایک ہتھوڑے دا ایک دینار دوں گی فرمایا ٹھیک ہے بعد ٹھیکیدار آگے نقشے بن گئے نہر کھدوائے گی نہر بن گئی مکے تک نہر بن گئی ملکہ زبیدہ دے نام تھے جو انجینئراں نے سارا حساب کتاب لیا کے رجسٹر لیا کے ملکہ زبیدہ نے پکڑائے فرمایا ملکہ جی آہ حساب کتاب ہے اتنا پیسہ لگ چکیا ہے اتنا خرچہ ہو چکیا ہے سارا رجسٹر اندر موجود ہے ملکہ زبیدہ اپنے سارے انجینئراں دریائے دجلہ دے کنارے تے آگے کھڑیاں ہو گئی ہیں فرمایا میرے نال چلو دریائے دجلہ دے کنارے تے آ کے کھڑیاں ہو گئی ہیں فرمان لگے سارے رجسٹر نہر دے اندر دریا دے پھینک دیتے تے اللہ دی طرف اللہ آسمان دی طرف منہ کر کے آندیاں نے اللہ میں ایدہ حساب کتاب نہیں لگایا انجینئراں نے آ کے میں کو میرے سارے رجسٹر پکڑا دیتے ہیں ٹھیکیداراں نے کیا حساب کتاب ہے نہر دا اللہ میں انہاں دے کولوں حساب نہیں لینی قیامت والے دن تو بھی میرا حساب نہ لینا میں انہاں دے کولوں حساب نہیں لے کتنا پیسہ لگیا ہے کتنے روپے لگے نے کتنے دینار لگے نے اس وقت کروڑاں ارباں پیسہ لگے کتنے میلاں دی نہر فرمان لگی اللہ آ نہر میں تیری رضا واسطے بنا دیتی ہے حاجیاں دے پانی دے انتظام واسطے اللہ میں انہاں دے کولوں حساب نہیں لیا قیامت والے دن تو بھی میرا حساب نہ لے اللہ رب العالمین نے قیامت تک نام روشن کر دیتا کیوں پانی دا انتظام کیتا حاجیاں نے پانی دا انتظام کیتا اور مشرکین مکہ بھی حاجیاں نو پانی پلایا کر دے اپنے دور دے اندر کہ لوگ حج کرن واسطے آیا کر دے مشرکین مکہ بھی پانی پلانا بہت بڑا ثواب سمجھ دے کہ پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے مسکیزے لے کے حاجیاں لوگاں نو آن جان والے ہیں مسافراں نو پانی پلایا کر دے
یہ پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے. اسی بھی یعنی گرمی دا موسم ہے، اگر جانور ہے جانور نو پانی پلائیے. آپ نے فرمایا کہ جانور نو بھی پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا کر دے. یعنی صدقے دا ثواب جانور نو پانی پلانا، اپنے جانور نو، کسی دے ہور دی بات ہے، اپنے جانور نو پانی پلانا صدقے دا ثواب ہے. اور کسی انسان نو پلانا ہے بہت بڑا ثواب. اس واسطے کوئی بھوکا آ جائے، پیاسا آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، ان جت کے آنا کرو سی کوئی آ جائے یار پانی پلا دے سی، دبکا مار کے دروازے بند کر لینے کہ یار ساڑھے کول پانی ہنی، فریج ہنی ساڑھے کا. اس یہ جواب دے کے سر ہلا کے ٹھکرا دینے ہیں کہ ساڑھے کل فریج ہنی، ٹھنڈا پانی نہیں ہے. ٹھنڈا پانی پینا اور پلانا بہت بڑا ثواب ہے. کیڑا بندہ ٹھنڈا پانی پلائے گا اللہ رب العالمین ماءً فراتا، ٹھنڈا پانی، قرآن نے لفظ ماءً فراتا، اس بندے نو قیامت والے دن ٹھنڈا پانی پلان. کنا لوگ آنو جڑا لوگ دنیا دے پانی پلان. اس واسطے اللہ رب العالمین نے سانو پانی جیسی نعمت نال نوازیا ہے. اسے اس پانی دی قدر کی جیسی پانی ضائع کر دے ہیں، پانی دا ضیاع کر دے ہیں. این بلا وجہ ٹوٹی دے بیٹھے گھنٹہ ٹوٹی چل رہی ہے، اگر نہان لگ جانے ہیں لیٹر منہ دا من سڑ پانی بہ جاندا ہے. آپ علیہ السلام حدیث دن در آندے یعنی 5 لیٹر پانی نہ آپ علیہ السلام غسل کر لیندے سے، صرف 5 لیٹر پانی دے نال تے اسی منہ دا من پانی بہا دینے ہیں. اور یعنی 1 یا 2 لیٹر دے نال آپ علیہ السلام وضو کر لیندے سے. تے اسی وضو کرن لگ جائے ساڑا کنا یعنی لیٹر پانی بہ جاندے سن پرواہ کوئی نہیں ہوندی. اس واسطے پانی قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت دے بارے اللہ رب العالمین نے قیامت سڑ کو حساب لینا ہے. اگر اسے ضیاء کرانگے اسی بلاسی یہ قدر ایسی ایویں معمولی گناہ سے کہ کوئی بات ہے پانی جائے کوئی اپنی پمپ لگے، اپنی بجلی، اپنے گھر، کوئی بات نہیں. پانی دا ضیاء کرنا بلا وجہ بہت بڑا